السلام علیکم ناظرین، آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ارسلان درانی ہوں۔ ناظرین سامعین، بیپر جو ہے سائیکلونک جو طوفان ہے جس کی بات ہو رہی ہے، اب وہ کہاں پر ہے اور اس سے کون کون سے علاقے افیکٹ ہو سکتے ہیں، اور باتیں یہ ہو رہی تھی کہ شاید لاہور تک بھی اس کے اثرات جائیں، تو کیا واقعی اس کے اثرات لاہور تک جائیں گے اور پنجاب تک جو یہ سائیکلونک طوفان ہے یہ پہنچے گا؟ اس حوالے سے اب کیا اپڈیٹس آئی ہیں اور پاکستان کا جو ادارہ ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ این ڈی ایم اے کی جو ریسنٹ رپورٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی اس وقت جو یہ سائیکلون ابھی پر جو ہے سائیکلونک طوفان ہے یہ کہاں پر موجود ہے، یہ سب آپ اس ویڈیو میں دیکھ پائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس سے جو ٹاپ کے 100 ممالک افیکٹ ہو رہے ہیں اس میں پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 10 میں پاکستان کا نمبر آتا ہے، اور پاکستان کو سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری جو کوششیں اور کاوشیں بھی کی گئی ہیں چینج کرنے کی۔ پچھلے دور حکومت میں عمران خان نے بلین ٹری سونامی جو ہے وہ مہم شروع کی، جو کہ بہت اچھی مہم تھی جس کو سراہا بھی گیا، لیکن اب جو صورتحال ہے ناظرین وہ بڑی مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح کے جو طوفان، اگر امریکہ کی بات کی جائے تو امریکہ میں بہت سارے اس طرح کے طوفان آتے رہتے ہیں، اور یہ جو طوفان ہیں یہ کافی حد تک نقصان دہ بھی ثابت ہوئے ہیں، لیکن پاکستان میں ویسا انفراسٹرکچر نہیں ہے ناظرین۔ اگر طوفان آتا ہے تو جن علاقوں کی بات کی جا رہی ہے جو افیکٹ ہو سکتے ہیں ناظرین، وہاں پر بیشتر جو گھر ہیں وہ کچے ہیں، لوگ جو ہیں وہ کچے گھروں میں رہتے ہیں، ان کی چھتیں اتنی مضبوط نہیں ہیں، اور درخت بھی وہاں پر ہیں، تو اگر اتنا خطرناک قسم کا طوفان آتا ہے تو وہ لوگ کس طرح سے سروائیو کریں گے؟ حالانکہ جو ضلعی انتظامیہ ہے اور جو ایڈمنسٹریشن ہے، حکومت ہے، انہوں نے کافی حد تک اس حوالے سے انتظامات کیے ہیں، اور لوگوں کو جو ساحلی علاقہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ساحل سے ٹکراتا ہے جیسے، تو تب نقصان کی جو خدشہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ناظرین۔ تو اسی لیے جو انتظامیہ ہے انہوں نے پہلے سے ہی متنبع کر دیا تھا کہ جو ساحلی علاقوں پر یہ جو مچھوارے ہیں، جو مچھلیاں پکڑنے والے جن کو ملاح بھی کہتے ہیں، وہ ادھر ساحل سے ان کو واپس بلا لیا گیا، ان کو سمندر میں سے واپس بلا لیا گیا۔ لیکن اب یہ جو بیپر جو آیا ناظرین، یہ فل جو اس کی جو رفتار ہے اس کی اگر بات کر لی جائے تو وہ 140 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ کراچی اور جو دیگر علاقے ان کی طرف، پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس سے بھارتی علاقے جو ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے ناظرین۔ اس وقت جو ہے یہ 430 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کراچی کی سرحد سے اور پاکستان سے، پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تیزی میں نے آپ کو بتا دی ہے 140 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کے سپیڈ سے یہ بڑھ رہا ہے۔ اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ فور کاسٹ میں آپ کو وہ بتا دوں کہ یہ جو بیپر جو ہے یہ 14 جون کو جو علاقے ہیں جن میں کیٹی بندر ہے، جو کہ ساؤتھ ایسٹ جو کہ ساؤتھ ایسٹ ہے، جنوبی علاقہ جات ہیں سندھ کے، وہاں پر کوسٹل لائن جو ساحلی علاقہ جاتا ہے، جنوبی ساحلی علاقہ جاتا ہے، وہاں سے ٹکرائے گا، جو کہ انڈین سرحد گجرات سے ملتی ہے۔ کیونکہ اگر بات کی جائے اس کوسٹل لائن کی، اور اگر بھارت کی بات کر لی جائے تو بھارت کا جو بارڈر وہاں سے گجرات کا بارڈر جو ہے وہ لگتا ہے ساتھ، تو اس میں انڈین گجرات شامل ہے۔ اس کے بعد آفٹر نون جو کہ 15 کو، یعنی کہ آج 14 ہے، آج 12 ہے، کل 13 اور پرسوں بدھ کو ناظرین یہ جو ہے یہ پہنچے گا جی پاکستان کے علاقوں میں، جن میں ٹھٹھا ہے، بدین ہے، سجاول ہے، تھرپارکر ہے، کراچی ہے، میر پور خاص ہے، عمر کوٹ ہے، حیدرآباد ہے، عمارہ ہے، ٹنڈو والا یار ہے، ٹنڈو محمد یار ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں، یہ بڑے پسماندہ علاقے ہیں سندھ کے ناظرین، اور سندھ سے جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ پچھلے کئی صدیوں سے جی ایک ہی پارٹی رول کر رہی ہے سندھ میں، ایسا کوئی کام ہوا نہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے، اس طرح کے صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے حکومت کے کوئی انتظامات ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے انہوں نے جی چکر لگا لیے، ان علاقوں کے چکر لگا کے ہیلی کاپٹر کا سروے کر کے آ کے بیٹھ گئے، لیکن اگر یہ اس حد تک اس سپیڈ سے آتا ہے تو بارشیں ہو سکتی ہیں۔ پہلے ہی ہم لوگ سیلاب کی صورتحال سے نبرد آزما ہوئے ہیں پچھلے سال، لیکن اگر وہی صورتحال اب بھی ہوتی ہے اور بارشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو حالات مختلف اور مشکل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے سندھ حکومت کی ہمیشہ ڈاٹ نرمی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ویسے انتظامات کیے نہیں گئے جیسے کہ کرنے چاہیے۔ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے آفت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو تو روک نہیں سکتے، لیکن آفت آنے کے بعد انہوں نے جی بھیک مانگنی ہوتی ہے مغرب سے، تو اس کے لیے بھی یہ ماحول تیار کر رہے ہیں ویسے انتظامات نہ کر کے۔ تو ناظرین آپ کو چاہیے کہ آپ دعا کریں، پاکستان کے حق میں دعا کریں،
اور اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہمیں بچائے. یہ آفت کیونکہ ہمسایہ ملک بھارت میں بھی ہے، جس میں گجرات ہے اور جو بھی ان کے کوسٹل لائن کے ساحلی علاقہ جاتا ہے وہاں تک یہ ٹکرائے گی، اور وہاں پر زور زیادہ ہوگا پاکستان کی نسبت. تو ان کے لیے بھی دعا ہے کہ وہ اس خوفناک قسم کے طوفان سے محفوظ لیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.